اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ سورہ نساء کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 81 82۔ پچھلی آیتوں میں منافقین کا ذکر تھا، منافقین رسول اور اسی طرح یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کیا کرتے تھے، اعتراض کیا کرتے تھے۔ انہیں اگر کوئی اچھی حالت پیش آتی تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بری حالت پیش آتی تو کہتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نحوست ہے، جب سے وہ مدینہ آئے ہیں تب سے ہمارے حالت خراب ہے۔ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ باقی انسانوں کو چاہیے کہ وہ ادب سے بات کریں، کہ جب کوئی اچھائی حاصل ہو تو اسے ڈائریکٹ اللہ کی طرف منسوب کرے، اور جب کوئی برائی، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت لاحق ہو اسے اپنی طرف منسوب کرے کہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ کہا گیا۔ باقی ہر چیز کا خالق، مالک، نفع نقصان کا سب اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ یعنی رسول اللہ کی اطاعت ہو بہو اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول اللہ اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ حکم دینے والا اللہ ہے، پہنچانے والا وہ پیغمبر ہے، تو پیغمبر کی بات کا ماننا اللہ کی بات کا ماننا ہے۔ اس لیے پیغمبر کے مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی پیغمبر کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کی فرما برداری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے؟ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ دھوکہ ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ یہ پچھلی آیت میں کہا گیا۔ یہ جو آیت ہے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ایک اور برے رویے کو ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنیے۔ وَيَقُولُونَ، یہ منافقین کہتے ہیں طاعہ، کہ ہمیں آپ کی اطاعت قبول ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کی جب مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ منافقین آپ کے سامنے اطاعت کا دم بھرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہمیں آپ کا ہر حکم قبول ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب وہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، علیحدگی اختیار کرتے ہیں، آپ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں، آپ سے بات چیت کر کے آپ کے سامنے تو اقرار ہوا، پھر آپ کی مجلس سے باہر چلے جاتے ہیں، تو فرمایا بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ، ان میں سے ایک جماعت آپ کے خلاف رات میں جا کر مشورے کرتے ہیں، آپ کے خلاف راتوں میں مشورے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ سمجھ رہے؟ سازشیں رچنے میں، منصوبے بنانے میں اسلام کے خلاف یہودی اور منافقوں نے جو رویہ اختیار کیا ہوا تھا اس زمانے میں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیا کچھ انہوں نے پلان نہیں کیا، منصوبہ نہیں بنایا، لیکن کامیاب نہیں ہوئے، وہ الگ بات ہے، لیکن بناتے تھے۔
اقرار سامنے ایک بولتے تھے، پیچھے جا کر کچھ اور کرتے تھے۔ مدینہ کی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ ان منافقوں نے، یہودیوں نے یہی کیا۔ تو بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، سامنے تو اقرار کرتے ہیں اطاعت کا، اور جب آپ کے مجلس سے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ بیتا اصل میں رات کے وقت میں مشورے کرنے کو بولتے ہیں، ہاں، سازش کرنے کا بھی معنی آتا ہے۔ تو یہ مشورے کیا کریں گے؟ سازشیں تو کریں گے رسول اللہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، سنو اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں اس بات کو جو یہ مشورہ کرتے ہیں رات کے وقت میں، جو رسول اللہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف یہ جو سازشیں رچتے ہیں، سب لکھ رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، یعنی ان کی سازشیں اللہ کامیاب کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کوئی بے خبر تھوڑی ہے، سب کچھ لکھ رہا ہے۔ لکھنے کا مطلب یہی ہے کہ کتنا بھی کرنے دو سازش، کتنا بھی یہ پلان بنانے دو، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول اللہ کو بھیجا گیا اس لیے تاکہ دین اسلام تمام باطل دین پر غالب آئے۔ چاہے مشرکینوں کو یہ ناپسند ہو، یہ بات مشرکین کافرین اس کو ناپسند کریں، لیکن اللہ تو دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے دین کو بھیجا ہے، رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ سمجھ رہے؟ آج بھی دلائل کے اعتبار سے دین اسلام کا کوئی ٹکر نہیں کر سکتا، دلائل کے حساب سے، حجت کے حساب سے، سمجھ رہے؟ پہلے زمانے میں سیاسی حساب سے بھی اسلام کا غلبہ تھا، اب سیاسی حساب سے اسلام، لیکن حجت اور دلیل کے حساب سے آج بھی اسلام غالب ہے، سمجھ رہے؟ اب سیاسی حساب سے کیوں غالب نہیں؟ کیونکہ وہ ہماری کمزوری ہے۔ آج بھی ہم قرآن کریم سے، رسول اللہ کی سنت سے چمٹ جائیں گے، لگ جائیں گے، عمل کرنے والے بن جائیں گے، تو پھر سیاسی طور پر بھی مسلمان کیا ہوئیں گے؟ غالب آئیں گے، سمجھ؟ جیسے کہ صحابہ کے زمانے میں اسلام غالب تھا، مسلمان غالب تھے، کوئی بھی مسلمان کے خلاف لفظ اٹھانے کا تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا گھور کر کے۔ اور آج دیکھو سب سے زیادہ سستی جان مسلمان کی، سب سے زیادہ، ہر ایک بھی بھوکتا ہے، ہر ایک بھی کاٹتا ہے، ہاں سمجھ؟ کتا بلی سب، چاہے وہ سامنے والا مسلمان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، یہ حالت ہو گئی۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پیغمبر آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ اس پر توجہ نہ دیجئے، آپ اس کی فکر میں مت رہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرتے؟ ضائع نہیں کرتے، ناکام نہیں کرتے۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، یہ لوگ سازشیں جو رچ رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہونے والی، اس لیے آپ فکر میں مت رہیے، اب اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے بطور وکیل کے، کارساز کے۔ کارساز، وکیل کام بنانے والا، آپ سے نہیں ہوتا وکیل کو، سمجھ رہے؟ فیس لے کر کے کرتا ہے وکیل، کام نہیں، ارے وکیل تو اللہ ہے، کام بنانے والا کارساز، انہیں پیسہ لینے کا ادھر سے بھی لیتا ہے ادھر سے بھی لیتا ہے، دو طرف سے بھی لیتا ہے، کام بنتا ہے نہیں بنتا ہے اور بگاڑتے ہیں تاکہ اور پیسہ وصول کرتے رہے۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتے، کیا بولتے لیا کر، ایسے ہی اصل کام بنانے والے اللہ ہیں، اس لیے اللہ پر بھروسہ کرو، رسول اللہ سے کہا گیا۔ اور قرآن کریم میں کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جسے اللہ پر ایمان ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، مطلب تدبیر نہیں کرنا، اسباب نہیں اپنانا، یہ نہیں، وہ تو کرنا ہی ہے، بھروسہ نہیں کرنے کا، بھروسہ اللہ پر کرنے کا، کیونکہ کام بنانے والا وہی اصل، وہ نہ چاہے تو دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کا کام نہیں بنا سکتا، وہ چاہے تو پھر کوئی بھی رکاوٹ بھی نہیں بن سکتا، کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی بھی پیم تک کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہیں ان کا ہاتھ ہے، ان کا ہاتھ، کس کا بھی ہاتھ نہیں، اصل ہاتھ کس کا ہے کیا بولتے؟ مومن ایسا ہے،
مومن کو ایسا ہونا چاہیے، تب جا کر اسے تسلی کی زندگی ملے گی، ورنہ سیدھا جا کے پریشان ہو کے ادھر ادھر کی کائے کے لیے۔ ایک در گیر محکم گیر، ایک در پکڑو مضبوط پکڑو۔ وہ کون سا در ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی ذات ہے، اس سے تم کیا کر لو۔ وہ اگر کام بنانے پہ آئے کام بن جائے گا، وہ نہیں بنانا، اس نے طے کیا تو کچھ نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے؟ تو اسباب اپنا ہے لیکن بھروسہ اللہ پر کرے۔ ہمارے نبی نے یہی بتایا ہمارے کہ پہلے اونٹ کو رسی سے باندھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ پوچھا ہے صحابہ نے بھروسہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیا اونٹ کو بغیر باندھے کے چھوڑ دیں ویسے ہی؟ اونٹ کو باندھ دو، چابی ڈالو، نہیں چابی چھوڑ کر کے اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، یہ نماز پڑھ کے جائیں گے تو وہاں نہیں رہتا ہے۔ یہ بیوقوفی ہے، سمجھ رہے؟ اسے بھروسہ نہیں بولتے، توکل نہیں بولتے۔ اپنا کام جو کرنے کا کرنا، باقی وہاں کیا بول کر آنا؟ فی امان اللہ، تو اللہ کی امانت میں، تو اللہ کے امان میں، سمجھ رہے؟ توکل تو اللہ، اللہ پر بھروسہ ہے۔ گھر سے باہر آتے ہوئے پڑھتے نہیں، گاڑی رکھ کر آتے ہوئے یہ پڑھتے آنا فی امان اللہ، پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس زمانے میں، فی امان اللہ، اللہ کے امان۔ خیر، تو یہ ایسے برا رویہ رکھنے والے، سامنے سے ایک پیچھے سے ایک کرنے والے منافقین، سامنے سے تسلیم کیا بولتے اطاعت اس کا دعویٰ کرتے کہ ہم آپ کی بات مانتے، پیچھے سے آپ کے خلاف سازشیں رچ رہے۔ پیغمبر آپ ان سے اعراض کیجئے، توجہ مت دیجئے، بے فکر رہیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ ان کے سازشوں کو اللہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا، ٹھیک ہے؟ ایک اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، یہ منافقین جو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں پیغمبر کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں غور فکر کیوں نہیں کرتے، اس کے گہرائی میں کیوں نہیں جاتے، ڈیپ میں کیوں نہیں جاتے، اللہ کے کلام کو کیوں نہیں پڑھتے یہ لوگ، اس پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر غور فکر کرتے نا تو ہرگز اس طرح کا وہ رویہ نہ اختیار کرتے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، بلکہ قرآن کریم کو مانتے ہو۔ آج قرآن کو نہیں مان کر کے، اسلام کو نہیں مان کر کے طرح طرح کے کرتب دکھاتے رہتے ہیں لوگ، سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو انہوں نے صحیح پڑھا نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، غور فکر کرتے تو اس طرح اللہ کے کلام کی مخالفت نہ کرتے، قرآن کے خلاف نہ کرتے، قرآن کے خلاف بکواس نہ کرتے، اپنا عمل نہ رکھتے، سمجھ رہے؟ دعوت دی گئی ہے تدبر کرنے اور غور فکر کرنے کی، سمجھ رہے؟ تدبر کرنے کے بہت سارے کیٹیگریاں ہیں، بہت سارے اس کے درجے ہیں، سمجھ رہے؟ عوام کو تو غور فکر اس لحاظ سے کرنا، اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، معنی مطلب کچھ تو معلوم ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم سارا نقشہ کھینچا ہے، اس پر یقین ہو۔ غور فکر کرنے کا نہ پڑھتے نہ غور فکر کرتے، یہ قرآن کریم کا حق ہم مار رہے ہیں، قرآن کریم کا حق ہے تدبر کرنا۔ منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن، تدبر کرنے کے نتیجے میں انسان قرآن کریم کو، اللہ کا کلام ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا کچھ نہیں ہے اس کلام میں، قرآن کریم میں زندگی گزارنے کا نظام بھی بتایا گیا ہے، اور کیسا ذہن ہونا چاہیے، کیسی سوچ ہونی چاہیے، کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، سب کچھ اس میں بتایا گیا ہے، لیکن غور نہیں کرتے۔ فرمایا غور اگر کرتے نا، وہ لوگ کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن یا اللہ کا کلام اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، یہ قرآن کسی انسان کا، اللہ کے علاوہ اور کون، کسی اور کا، کسی کا بھی ہو، ہم تو انسان ہیں، انسان کے حساب سے بات کرتے، تو اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، کسی انسان کا کلام ہوتا، کسی بھی انسان کا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے انسان ہیں، فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے قرآن ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو لوگ اس قرآن میں بہت سارا اختلاف پاتے، بہت سارا ڈفرینس، بات، تضاد، اختلاف، ایسی باتیں پاتے، لیکن ہے ہی نہیں۔ پورے 23 سالہ عرصے میں یہ قرآن نازل ہوتا ہے،
اور ایک ہی مضمون کو کبھی کیا کرتا ہے متعدد جگہ متعدد پیرائے پہ بیان کرتا ہے، لیکن کہیں بھی کوئی حقیقی معنی میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ورنہ ایک انسان کوئی مضمون لکھتا ہے، کوئی ٹاپک لکھتا ہے، 1 سال 3 سال کے بعد اسی ٹاپک کو لکھتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، 23 سال عرصے میں قرآن نازل ہوتا ہے، ایک ایک مضمون نہیں، کئی کئی مضامین اس میں ہیں، اور کبھی کبھی ایک ہی مضمون کو کیا کرتا ہے، ایک ہی ٹاپک، مضمون سمجھے، ٹاپک بیان کرتا ہے متعدد، کیونکہ قرآن کریم وقتاً فوقتاً موقع اور واقعہ کے مناسبت سے نازل ہوئی، سمجھ رہے، ایک ہی بار میں قرآن کریم نازل نہیں ہوا، 23 سالہ 23 ایئرس، تو جو مختلف موقع پر نازل ہوئی آیتیں کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں، سمجھ رہے، تو قرآن کریم کا چیلنج ہے۔ ورنہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا اس میں تم تضاد پاتے، اختلاف ضرور پاتے، کہ نہیں۔ آپ دیکھو ابھی قرآن کریم سے لگ کر کون سی کتاب ہے؟ بائبل ہے نا؟ آپ ذرا پڑھو پورا الٹ، ایک جگہ کچھ بات کرتا ہے، دوسری جگہ کچھ اور بات کرتا ہے، تیسری جگہ اور کچھ بات کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے، وہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، اب نہیں رہا وہ اللہ کا کلام، کیونکہ اس میں کس کا آ گیا؟ غیر اللہ کا بھی کیا آ گیا، اس میں مکس ہو گیا ہو۔ اسی طرح کسی بھی دھرم کی کتاب کو آپ دیکھ لو، پڑھ لو شروع سے لے کر آخر تک، آپ کو ضرور بھی ضرور اختلاف ملے گا، ٹکراؤ ملے گا۔ اگر ٹکراؤ سے خالی دنیا میں کوئی دھرم کی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے، غیر بھی اس کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے، تسلیم کرتے۔ اللہ نے فرمایا اگر قرآن کریم کسی اور کی طرف سے ہوتا تو میں قرآن کریم کہتا تمہیں دعوت دیتا ہوں، سارے دنیا کے انسان جنات سب مل کر کے کیا کرو، قرآن نہیں، قرآن کریم جیسے 10 سورہ، وہ بھی نہیں، 1 سورہ کم از کم بنا کر کے دکھاؤ۔ آج تک اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن اللہ کی طرف سے کسی اللہ کے علاوہ اور مخلوق سے نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، اللہ کے کلام کو ہم تک پہنچانے والے، ان پر قرآن نازل ہوا ہے، لے کے آنے والے جبریل علیہ السلام ہے، وہی کے ذریعے نازل ہوئی ہے، سمجھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافقین غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کرتے تو ضرور بھی ضرور کیا کرتے؟ مسلمان ہو جاتے۔ جیسے عرب کے وہ جاہل، اللہ اکبر، ان پڑھ، بد اخلاق، بد کردار، جب قرآن سے لگے، قرآن سے ان کا تعلق، تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وہی ان پڑھ تھے، جاہل تھے، گنوار تھے، لیکن دوسروں کو پڑھانے والے ہو گئے، معلم بن گئے، استاد بن گئے دوسروں کے لیے۔ ارے صحابہ اکرام کی بات کر رہا ہوں میں، یہ صحابہ اکرام جن کو ستارہ کہا گیا ہے، جن کی بات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جگہ جگہ تعریف کرتے، کیسے تھے وہ پہلے، کیا تھے، کیسے بد اخلاق تھے، قرآن کریم سے اپنا تعلق، کتنے با اخلاق بن گئے۔ کہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، قرآن کریم سے وہ جڑ گئے، ایک دوسرے کو جان دینے والے ہو گئے ایک دوسرے کے لیے، نہیں۔ کہاں ان کے اوپر حکومت کرنا بھی لوگوں کو پسند نہیں تھا، اتنے بد اخلاق تھے، ساری دنیا پر حکومت کر کے دکھائے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ وہی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے آنے والے، قتل کرنے کے لیے آنے والے تھے، پھر کیا ہوا؟ قرآن کو سنا، دل کی دنیا بدل گئی، اللہ کے نبی کے قدموں پہ آ کر گر گئے۔ کہاں مارنے کے لیے آئے تھے، قدموں میں آ کے گر گئے۔ کیا ہے یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ قرآن کریم جیسا کوئی کلام دنیا میں ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کیسی صفت ہے، اللہ کیسی ذات ہے، اللہ کے مقابل کوئی ہے نہیں، سب چیز پیدا کردہ ہے، پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ بالکل یہی سمجھے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کے مقابل اس کے ٹکر کا کوئی نہیں۔ غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کرتے تو پھر صحابہ اکرام جیسا مقام یہ بھی پاتے، صحابہ نے جو مقام پایا نہیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میری سنت کی بھی اتباع کرو، اور اسی طرح میرے خلفاء کی بھی سنت کی اتباع کرو۔ یہ خلفاء ایک زمانے میں کیسے تھے، آج کیا بن گئے۔ اور آج بھی دنیا میں جن کو بھی عزت ملی ہے نا مسلمانوں میں، قرآن کریم کی برکت ہے۔ نہیں، آج میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں قرآن کریم کی برکت تو ہے، کیا بول رہے؟ ورنہ ایک آدمی کی بات سننا بولے تو ایک بات بولے، ابھی ویسا دوسری بات بھی سنتے رہتے ہیں،
وہ شیطانی باتیں بھی اللہ حفاظت فرمائے، وہ چھوڑیے، نہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ پیسہ ہو، ایسا یہاں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، پھر بھی لوگ سنتے ہیں۔ مسلمانوں نے جس کو بھی جو عزت ملی ہے دنیا میں قرآن کریم کی برکت، اور یہ عزت ایسی عزت ہے جو دلوں میں رہنے والی عزت ہے، وہ نہیں سامنے ایک عزت پیچھے ایک عزت، یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے منافقین غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کرتے تو ضرور بھی ضرور اللہ کا کلام اس کو پاتے، اور پھر اس کے بعد کبھی اسلام کے خلاف سازش نہ کرتے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک دعوت ہے، نصیحت ہے کہ ہمیں بھی قرآن کریم کو کیا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا چاہیے۔ پڑھنا ایک الگ ہے، پھر پڑھ کر اس میں غور کرنا الگ ہے، پھر غور کر کے عمل کرنا اس کے بعد کا مرتبہ ہے، مقام۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو تھوڑا بہت نصیب ہو جاتا ہے، صبح صبح بیٹھ کر کے قرآن سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ مجھے بھی صحیح بولنے کی، آپ سب کو صحیح سننے کی، ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔